شاباش اللہ آپ کو بہت ظاہر دیا، تھوڑا آگے آج تاکہ پیچھے آنے والے مجمع کو پریشانی نہ ہو۔ پھر کسی کے لیے سہولت فراہم کرنا یہ بھی نیکی ہے، اس نیت سے آپ آگے بڑھیں گے کہ پچھلے آنے والوں کے لیے سہولت ہو۔ یہ انشاءاللہ یہ تھوڑا سا حرکت کرنا بھی اجر کا باعث ہوتا ہے۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل نفس ذائقۃ الموت وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ۔ قال النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ اللہ رب العزت نے ہم سب کو اس دنیا کے اندر بڑی تھوڑی دیر کے لیے بھیجا ہے۔ روزانہ زندگی کا ایک دن کم ہوتا جا رہا ہے۔ رسول پاک علیہ السلام نے پوچھا ایک دفعہ صحابہ سے کہ میرے صحابہ موت کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ صحابہ نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صبح ہوتی ہے ہمیں شام کا پتہ نہیں ہوتا۔ ایک بندے نے کہا، دوسرے بندے نے کہا یا رسول اللہ نماز کی نیت باندھتے ہیں ہمیں یقین نہیں ہوتا کہ میں نماز ختم کر سکوں گا کہ نہیں۔ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تم نے موت کو غلط سمجھا ہے، میں تو ایک طرف سلام پھیرتا ہوں، مجھے یقین نہیں ہوتا دوسری طرف سلام پھیر بھی سکوں گا کہ نہیں۔ ایسے زندگی کا کوئی پتہ ہی نہیں ہے۔ کل پرسوں وہ ایک خبر آ رہی تھی کہ وہ ڈرائیور جا رہا ہے موٹر وے پہ تو وہ گاڑی چلاتے چلاتے اس کی روح قبض ہو گئی۔ ابھی یہ حافظ صاحب گئے ہیں تو ان کے خواب و خیال میں بھی نہیں ہوگا، ان کے بچوں کے، ان کے اہل خاندان، آپ لوگوں کے بھی خواب و خیال میں بھی نہیں ہوگا۔ وہ گھر آ رہے ہیں لیکن آخرت کے گھر کی طرف کوچ کر کے چلے گئے۔ زندگی ایسی بے یقینی ہے، زندگی ایسی بے یقینی ہے۔ اس لیے اللہ اکبر، ہمارے نبی فرماتے ہیں کہ زندگی 3 دن ہے۔ ایک کل جو گزر گیا واپس نہیں آئے گا، اور ایک آنے والا کل اس کا پتہ ہی نہیں آنا ہے کہ نہیں آنا۔ تو زندگی پھر ایک ہی دن ہوئی۔ آج کا دن آخری دن ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ۔ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور ہر بندہ یہ سوچے میں نے کل کے لیے کیا جمع کر کے رکھا ہے۔ کل سے مراد آخرت۔ اللہ نے کل کو، آخرت کو کل نہیں کہا، اب کل کہا، پرسوں نہیں کہا، چوتھ نہیں کہا، پنجوتھ نہیں کہا، بلکہ کیا کہا؟ کل۔ اب ایک بچے کی صبح فلائٹ ہے، اس نے اسپین جانا ہے، انگلینڈ جانا ہے، آج اس کی نفسیات کیا ہوتی ہے؟ وہ تیاری میں ہوتا ہے۔ کسی دے گھر کل جنج ہونی ہے، وہی فکر ہوتی ہے میں جنج کی تیاری کرنی ہے، میں اینیاں دیگاں پکانیاں نے، بندوبست کرنے، اس کے ذہن میں ہر وقت وہی چیزیں گھوم رہی ہوتی ہیں کہ وہ کیا نظام ہوگا، اس کو اور کوئی فکر نہیں۔ کسی کا کل پیپر ہے، امتحان چل رہے ہیں، کل اس کا پیپر ہے، اس کو اس کے علاوہ کوئی سوچتی ہے؟ اللہ پاک نے ہمیں ایمان والوں کو یا ایھا الذین آمنوا، اب یا ایھا الذین آمنوا 90 دفعہ قرآن میں آیا ہے۔ اب یا ایھا الذین آمنوا ہر مسلمان سے مخاطب کیا جا رہا ہے۔ اے مبشر، اے طیب، اے طاہر، اے شاہد، یہ ڈائریکٹ اللہ مخاطب ہمیں کر رہے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا دوجیاں واسطے، میرے واسطے نہیں۔ نہیں، یہ اللہ براہ راست ہمارے سے مخاطب ہے کہ اے ایمان والو، ہر بندے کو چاہیے دیکھے اس نے آخرت کے لیے، کل کے لیے کیا جمع کیا ہوا ہے۔ ہم سارے کے سارے یہاں بیٹھے ہیں، ہم سوچیں کہ اگر میری ابھی موت آ جاتی ہے تو میں کیا تیار ہوں؟ ابھی فرشتہ آ جاتا ہے یہاں پہ، اسرائیل علیہ السلام آ جاتے ہیں کہ جی میں آپ کو لینے کے لیے آیا ہوں، تو کیا حال ہے؟ آپ تیار ہیں؟ ہم نے 75 قسم کے اس کو لارے لگانے کی کوشش کریں، جوں جان دے میرا بھی کام ہے، اے بھی کام ہے، اے مینوں کر لین دے، اے کر لین دے، اے کر لین دے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے کائنات میں صرف ایک دفعہ آپشن دی تھی
اسرائیل علیہ السلام جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ آتے ہیں اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا دربار ہے. جبرائیل علیہ السلام اندر داخل ہوتے ہیں. یا رسول اللہ، اسرائیل علیہ السلام باہر آئے کھڑے ہیں. آج تک انہوں نے کسی سے نہیں پوچھا جانا ہے کہ نہیں جانا، لیکن آپ کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپشن دیا ہے، اختیار دیا ہے کہ اگر آپ آنا چاہتے ہیں ہمارے پاس تو آ جائیں، رہنا چاہتے ہیں تو رہیں. اب آپ کتنے شفیق نبی اور کتنے رؤوف الرحیم نبی ہمیں اللہ نے دیے ہیں کہ وہ نبی کیا کہہ رہے ہیں، جبرائیل جاؤ اللہ کے پاس جا کے پوچھو کہ میرے بعد میری امت کا کیا بنے گا، میرے بعد میری امت کا کیا بنے گا. جبرائیل علیہ السلام واپس جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی درخواست پیش کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں آپ کی امت پر رحم کروں گا. تو پھر واپس آئے اور جواب آ کے دیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے. کہا آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جبرائیل اب میں اللہ سے ملنا چاہتا ہوں، اللہ مانتا رفیق الاعلیٰ، میں اپنے سب سے بڑے دوست سے ملنا چاہتا ہوں. اور پھر کتنے ساری زندگی جس کے لیے سجدے کیے، جس کے لیے رکوع کیے، جس کے لیے اللہ کی طرف لوگوں کو بلایا، جس کے لیے جس ذات کے لیے ساری زندگی تکلیفیں برداشت کی، آج اس کے پاس جا رہے ہیں. اور آخری وقت آ گیا اور آخری وقت میں بھی کیا فرما رہے ہیں، امت کا خیال ہے، غریبوں کا خیال ہے، اور آخری وقت میں بھی نصیحت کرتے ہوئے جا رہے ہیں. آخری وقت میں بھی نصیحت کرتے ہوئے جا رہے ہیں کہ میری امت نماز پڑھتے رہنا اور غریبوں کا خیال رکھنا، میری امت نماز پڑھتے رہنا اور غریبوں کا اور مسکینوں کا اور غلاموں کا اور چھوٹوں کا خیال رکھنا. یہ میرے نبی کی وصیت ہے، اور جو وصیت ہوتی ہے نا وہ بڑی اہم ہوتی ہے. یہ کائنات کے امام جو ہیں یہ وصیت کرتے ہوئے جا رہے ہیں کہ میری امت نماز پڑھنا، میری امت اللہ کے آگے جھکتے رہنا، میری امت غرباء کا خیال رکھنا. اور یہ کہتے کہتے دنیا سے تشریف لے گئے. آج امت کو اس کا کتنا فکر ہے. سب سے اعلیٰ حکم نماز کا ہے. اذان ہوتی ہے، کتنے مسلمان اللہ کی طرف آتے ہیں. ہمارے کانوں میں ڈانٹ پڑ چکے ہیں، ہمارے دلوں پہ کیا مہریں لگ چکی ہیں. کیا ہم مطلب ہے کہ اللہ ہمیں بلا رہا ہے، اے میرے بندو آ جاؤ، حی علی الصلاح حی علی الفلاح، یہ تمہارے کام آئے گی چیز. کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ. جو آج کل کر رہے ہو یہ کل قبر میں دیکھ لو گے. حضور علیہ السلام نے فرمایا قبر عملوں کا صندوق ہے. جیسے صندوق میں ہم چیز رکھ دیتے ہیں وہ محفوظ ہو جاتی ہے، ایسے ہی کل جب قبر میں جائیں گے یہ ہمارے اعمال محفوظ ہیں. وہاں پہ ہم جو سبحان اللہ کہہ رہے ہیں، جو الحمدللہ کہہ رہے ہیں، جو نمازیں پڑھ رہے ہیں، جو قرآن پڑھ رہے ہیں، جو لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کر رہے ہیں، لوگوں کی ضروریات کو پورا کر رہے ہیں، اپنے گھر والوں کی ضروریات کو پورا کر رہے ہیں، اور معاشرے میں اچھے کام کر رہے ہیں، لوگوں کی خیر خواہی کر رہے ہیں، یہ سارے اعمال قبر میں جا رہے ہیں. اور یہ قبر میں جب رکھا جاتا ہے یہ اعمال گھیر لیتے ہیں. ایک طرف حج ہے، ایک طرف نماز ہے، روزہ ہے، نیک اعمال ہیں، لوگوں کے ساتھ خیر خواہی ہے، یہ گھیرا ڈال لیں گے. جیسے وی آئی پی موومنٹ ہوتی ہے، بڑے بڑے عہدیدار جب سفر کرتے ہیں تو ارد گرد پولیس کا گھیرا ہوتا ہے، وہ محفوظ رکھتے ہیں ان کو کسی بھی. اب فرشتے آئے، منکر نکیر آئے سوال کرنے کے لیے، اب انہوں نے گھیرا ڈالا ہوا ہے. اب یہ ایک بندہ آ جائے گا، اس نے کہا وہ